دوستوں، گزشتہ جمعہ بھی ہمارے درمیان یہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ عورت اگر نیک بنتی ہے تو وہ گھر کو جنت کا نمونہ بنا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے اندر وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، اگر وہ چاہے تو پورے خاندان کو سدھار سکتی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ عورت کی تربیت نہ ہوئی، عورت کی اصلاح نہ ہوئی، عورت اگر بگڑتی ہے تو پھر شیطان بھی اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ پھر ایک واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا مقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع دی گئی کہ آپ ایسے شخص کی عزت کرتے ہیں، ایسے شخص کو آپ اللہ کا ولی مان رہے ہیں جو زانی ہے، جو چور ہے، اس نے یہ چرائے، اس نے یہ زنا کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقریباً ارادہ ہو گیا تھا کہ ان کو سنسار کر دینا، ان کو اسلام کی جو سزا ہے اس سزا کے حساب سے ان کو مارنے کا بالکل ارادہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے پورا سنا، پورا واقعہ سنا، پھر عورت سے کچھ سوال جواب کیے۔ ان سوال جواب کے ذریعے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ غلطی عورت کی ہے، اس کو ڈرائے دھمکائے تو عورت نے اقرار کر لیا کہ ہاں غلطی میری ہے، میں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین دلانے کے لیے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، یہ سچے ہیں، وہ جو صندوق جاتے ہوئے انہوں نے امانت رکھی تھی، حضرت علی وہ صندوق منگائے، کھول کر دیکھے تو انہوں نے ایسا کام اس میں کیا تھا جو کہ شریعت میں جائز نہیں ہے بالکل بھی، شاید جانتے نہیں تھے، جہالت تھی۔ انہوں نے یہ کیا تھا کہ میرے اندر شادی کی خواہش ہی نہ رہے، میں شادی کے لائق ہی نہ رہوں، ذکر کا کچھ حصہ کاٹ کر اسے حفاظت سے رکھ دیا تھا، حالانکہ شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے، ہماری شریعت میں جہالت کی وجہ سے ایسا کر دیے تھے وہ۔ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ شادی بھی کرنا ہے، ازدواجی زندگی گزارنی ہے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ شادی کی طاقت ہو اور پھر وہ شادی نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میری امت میں سے ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ہر وہ کام کرنا جس سے بندہ شادی کے لائق نہ رہے، یہ بھی جو ہے حرام ہے۔ تو بہرحال تو انہوں نے ایسا کام کر دیا تھا لا علمی میں، جہالت میں۔ تو حضرت ابو بکر جب دیکھے تو پھر یقین ہوا، سارے مجمع کو یقین ہوا کہ یہ عورت کی چال بازی تھی، یہ اس کی مکاری تھی۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عورتوں کے دین پر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑی بڑی خدمتیں لی ہیں عورتوں سے۔ تاریخ کے صفحات آپ دیکھیں، بہت سارے عورتوں کے نام، بہت سارے عورتوں کے واقعات اور ان کے تذکرے ملتے ہیں۔ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پاکی کو بیان فرمایا، ان کی صبر کی وجہ سے، ان کے استقامت کی وجہ سے۔ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ دشمن یہ کوشش کر رہا ہے کہ عورت کے عزت کو، ان کے تقدس کو پامال کر دیا جائے۔ عورت کی، ان کی جو اپنی اصل پہچان ہے، اس پہچان کو ختم کر دیا جائے، یہ دشمن کی کوشش ہو رہی ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، تاریخ گواہ ہے، جب بھی عورت دین پر ڈٹ گئی، عورت جب ایمان پر ڈٹ گئی، اسلام پر ڈٹ گئی، تو بڑے بڑے طوفانوں کا رخ انہوں نے موڑ دیا۔ اسی لیے قرآن جیسی مقدس کتاب میں، جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے، اس کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کی مثال نہیں دی، عورتوں کی مثال دی۔
ان کے ایمان کی تذکرے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ان کی استقامت کے، ان کے ایمان پر جم جانے کے۔ جب وہ ٹھان لیتی ہے تو پھر وہ جم جاتی ہے۔ جب عورت اپنے مقام کو پہچان لیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے ایسے درجے بناتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں 28ویں پارے میں سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون۔ حضرت آسیہ کون تھی؟ حضرت آسیہ فرعون کی بیوی تھی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو مقام دیا ہے، عورت کو عزت دی ہے۔ آج یہ فیشن کے پیچھے پڑ کر عورتیں اس بات کو نہیں سمجھ رہی۔ عورتیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ فیشن میں عزت ہے۔ عورتیں اسی لیے شادیوں میں دیکھیں خوب بن سنور کر جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل و گمان میں یہ ہے کہ ہماری تعریف ہوگی، ہماری واہ واہی ہوگی، ہماری عزت ہوگی۔ اب جب خوب بن سنور کر جائیں گے تو بغیر چہرہ دکھائے کیسے ان کو سکون آئے گا؟ جب تک وہ چہرہ نہیں دکھائیں گی شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ عزت اس میں نہیں ہے، عزت پردے میں ہے۔ یہ تو ہمیں اس ویڈیو سے بھی معلوم ہوا۔ کئی نوجوان بچیاں عزت کمانے کے واسطے چھوٹے چھوٹے ویڈیو بنا کر اپنے ویورز بنانے کے واسطے، لائک زیادہ بڑھانے کے واسطے کئی قسم کی حرکتیں، لیکن وہ مشہور ہوئیں کیا؟ کوئی جانتا، کوئی پہچانتا ہے؟ کچرے کے ڈھیر میں جیسے کچرے ہوتے ہیں ایسے ان کی ویڈیوز پڑے ہوئے، کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ جس کو روشن کرنا چاہے، اللہ جسے چمکانا چاہے، اللہ جسے مقبول کرنا چاہے، اسے بغیر کسی ویڈیو کے اللہ مقبول کر دیتا ہے۔ نہ اس کے گھر والے ویڈیو بنا رہے تھے، نہ اس کے خاندان والے بنا رہے تھے، نہ منڈیا کے مسلمان بنا رہے تھے۔ اللہ نے اس کے ذریعے پوری دنیا میں ایمان والوں کی ایمان کو تازہ کرنا چاہا۔ پورے ہندوستان میں خاص طور سے 8 لاکھ سے زائد مسلمان بچیاں کالج میں پڑھنے والی جو غیروں کے ساتھ بھاگی ہیں، اور پتہ نہیں آئندہ کتنے، اب بھی کتنے تعلقات ہیں، ان سب کو اللہ نے سیدھے راستے پر لانا چاہا۔ جن کے دلوں میں ایک پستی تھی، بزدلی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ پستی، وہ بزدلی، وہ حوصلہ شکنی کو ختم کرنا چاہا۔ اللہ نے ایک بچی سے کام لے لیا۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ابھی جمعہ سے پہلے لندن سے فون آیا تھا مجھے، لندن سے، میں نہیں جانتا کون ہے وہ۔ انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ میں منڈیا کے علماء میں نے آپ کا نام بھی دیکھا تو آپ کو فون کر لیا۔ کیا بات ہے؟ تو ان کا ایڈریس چاہیے، ان کا فون نمبر چاہیے۔ تو بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو عزت بخشی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ عورتوں کو عزت نہیں تھی۔ بچی پیدا ہوتی تھی تو لوگ زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج بھی مکہ سے جدہ جانے کے راستے میں نے سنا ہے کہ وہ قبرستان ہے، وہاں کے گاؤں والوں سے آپ پوچھیں کہ بھئی یہ قبرستان ہے لیکن یہاں مردے دفن کیوں نہیں کرتے، یہاں تدفین عمل میں کیوں نہیں آتی، تو وہاں کے لوگ آپ کو بتائیں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کی قبرستان ہے، اور یہ وہ قبرستان ہے جب عرب میں کوئی بچہ پیدا ہوتی تو پھر خود باپ ہی اپنی بچی کو لا کر قبر کھود کر اس میں مٹی ڈال کر زندہ درگور کر کے چلا جاتا تھا۔ آج بھی وہ قبرستان موجود ہے۔ لیکن اسلام آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے عورتوں کو مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، ماں کی شکل میں، بیٹی کی شکل میں، بہن کی شکل میں،
بیوی کی شکل میں، ماں بنتی ہے تو اپنے اولادوں کے لیے پیر میں جنت بناتی ہے، اس کے پیر تلوں پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ بیوی بنتی ہے تو وہ اپنے شوہر کے آدھے ایمان کو مکمل کرتی ہے، بیٹی بنتی ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جانے کا وسیلہ بنتی ہے۔ حدیث میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی ماں باپ اپنی بچی کی تربیت کرے، دینی تربیت کرے، اللہ کو پہچانوائے کہ اللہ کون ہے، نبی کا تعارف کرائیں، اللہ کا تعارف کرائیں، بچی کی دینی تربیت کریں، اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، اور اگر بچی بڑی ہو گئی اس کے بعد اس کا نکاح کر دیں، یا پھر جو ہے نکاح سے پہلے ہی بچی کا انتقال ہو جائے یا ماں باپ کا انتقال ہو جائے، بہرحال انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میں اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کی، دینی تربیت کی، کل قیامت کے دن اتنے قریب ہوں گے جتنے کہ یہ بیچ کی اور شہادت کی انگلی ہے۔ بڑی بڑی عبادتوں سے انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب نہیں پا سکتا۔ کتنے ایسے ہوں گے جن کے بہت سارے حج ہوں گے لیکن اتنا قرب نہیں۔ انسان کعبے میں اعتکاف کر کے وہ قرب نہیں پا سکتا۔ اللہ کے نبی کی بات تو کبھی غلط نہیں ہوگی نا۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، وہ اور میں کل قیامت میں اتنے قریب ہوں گے، جنت میں اتنے قریب ہوں گے جتنے کہ یہ دو انگلیاں، اشارہ کر کے بتائے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، عورت جب ڈٹ جاتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ طوفان کے ہواؤں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ آسیہ، حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ فرعون کی بیوی تھی، محل میں رہتی تھی، اور فرعون اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا، اور اس کے محل سے بڑا محل بھی کوئی نہیں، یعنی دنیا کے سارے گھر اس کے محل کے سامنے بیکار تھے، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے محل کے اندر موجود تھیں، دنیا کی ساری لذتیں اس کے محل کے اندر موجود تھیں، کام کرنے والے، کام کرنے والیاں سب موجود۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اس کے محل کا تذکرہ، اس کے محل کی تعریف اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کے محل کے نیچے سے نہریں جاری تھیں۔ ایسا زبردست محل، لیکن جب دل میں ایمان آیا اس کی بیوی کے، حضرت آسیہ کے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی۔ فرعون تو خود اپنے آپ کو رب کہتا تھا، فرعون خدا کی خدائی کا انکار کرتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہتا تھا کہ آپ جھوٹے ہیں، حضرت موسیٰ کی نبوت کا انکار کرنے والا، خدا کی خدائی کا انکار کرنے والا، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، اپنے آپ کو رب کہنے والا، لیکن اس کے گھر میں اس کی بیوی ایمان میں داخل ہو گئی اور فرعون کے سامنے ڈٹ گئی۔ وہ جب ایمان پر وہ ڈٹ گئی تو فرعون جیسے ظالم کو بھی شکست کھانی پڑی، فرعون ہار گیا۔ اس نے ظلم کیے، طرح طرح کے ظلم کیے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں بہت افسوس ہوتا ہے، ہم بھی دین سے دور ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی دین سے دور ہیں۔ آج ہماری عورتوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، ہماری مستورات کی زندگی کولو کے بیل کی طرح ہو گئی ہے۔ کیسی ہو گئی ہے؟ کولو کی بیل، کولو کے بیل پہلے، اب نہیں، پہلے ہوتے تھے نا، معلوم نا۔
کولو کی بیل کی طرح. وہ صبح اٹھے تو ناشتے کی فکر، ناشتے کے بعد دوپہر کی فکر، دوپہر کے بعد شام کی چائے کی فکر، شام کے بعد رات کے کھانے کی فکر، خالی وہ فکر. ایک ڈریس کے بعد دوسرے ڈریس کی فکر، ایک ماڈل فون کے بعد دوسرا اب آنے والے ماڈل کی فکر، ایک شادی کے بعد دوسرے شادی کی فکر. اسی میں پوری زندگی گزر رہی ہے. دن بھر نہ نمازیں ہیں، مہینے مہینے گزر جاتے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کرتی ہیں، نہ پیارے نبی پر درود پڑھتی ہیں. میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، حضرت آسیہ جب ایمان پر استقامت کے ساتھ جمی، طرح طرح کے ظلم کیے فرعون نے. ایک عورت کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز ایک پاک دامن عورت کے پاس، عزت دار عورت کے پاس اس کی عزت ہوتی ہے. وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، لیکن عزت نیلام ہو جائے یہ ہرگز برداشت نہیں کرتی. ایک مومن عورت کے پاس سب سے قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے. چھوڑو فاسقوں کی بات، ناچنے گانے والوں کی بات، غیر ایمان والوں کی بات نہیں، ایمان والی عورت کی بات کر رہا ہوں. وہ اپنے سامنے اپنے شوہر کو قتل ہوتا ہوا دیکھ سکتی ہے، برداشت کر سکتی ہے. اپنے بچوں کو کٹتا ہوا دیکھ سکتی ہے، ٹکڑے ہوتے ہوا دیکھ سکتی ہے. اپنے گھر کو گر کر تباہ ہوتا ہوا دیکھ کر برداشت کر سکتی ہے. لیکن ایک عزت دار عورت ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، تو اس کی عزت پر دھبا آ جائے، اس کی عزت کی چادر کو کوئی نکالنے کو کہے، وہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتی، وہ یہ ہرگز بھی برداشت نہیں کر سکتی. فرعون نے ایسا کیا. فرعون نے اپنے محل میں سب کے سامنے حضرت آسیہ سے کہنے لگا کہ دیکھو، تم اگر مجھے خدا نہیں مانتے، تم اگر مجھے رب نہیں مانتے، تو میں تمہارے کپڑے اتروا دوں گا. اس نے ایک ایک کر کے کپڑے اتارنا شروع کیے. اس نے ایک ایک کر کے کپڑے اتارنا شروع کیے. حضرت آسیہ چیخنے لگی، چلانے لگی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ کی طرف متوجہ ہوئی. یہ مومن کی پہچان ہے کہ جب بھی اس پر مصیبت آتی ہے وہ کس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اس کی زبان پر کس کا نام ہوتا ہے؟ بھئی بولو نا، کس کا نام ہوتا ہے؟ اللہ کا نام ہوتا ہے. رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. ان کے ہاتھوں میں میخ مارے گئے، ان کے چمڑے کو چھیلا گیا. ایک عورت ہو کر صرف ایمان کے خاطر، اللہ کے خاطر، دین کے خاطر یہ ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. اللہ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، فرعون اپنی محل سے مجھے بے دخل کر رہا ہے، فرعون اپنے محل سے مجھے نکال رہا ہے، لیکن اے اللہ، جنت میں مجھے آپ کے پاس ایک گھر چاہیے. رب نجنی من فرعون وعملہ. اے اللہ، فرعون اور اس کے کاموں سے مجھے نجات عطا فرمائیے، اس کے ظلم سے مجھے نجات دلا دیجیے. عورت جمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو ایسا قبول کیا، ایسا قبول کیا کہ جب میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ خوشبو محسوس کیے. بہت ہی اچھی مہک آ رہی تھی، بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی. جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل، کیا جنت آ گئی؟ کیونکہ مجھے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، شاید جنت بہت قریب ہے. جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ کے نبی، ابھی تو جنت ہزاروں میل دور ہے، ابھی جنت، سفر ابھی بہت لمبا ہے، تو پھر یہاں اتنی اچھی خوشبو کیسے؟ اتنی اچھی خوشبو یہاں اس وادی میں کیسے؟ حضرت جبرائیل امین نے فرمایا، اللہ کے نبی، یہ فرعون کی بیوی آسیہ کی قبر مبارک یہاں پر ہے.
وہ جو دین پر قائم رہے اور انہوں نے جو ظلم برداشت کیے، تکلیفوں کے پہاڑ ان پر توڑے گئے، لیکن وہ استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کی خبر کو ایسے عطر سے معطر کر دیا ہے، ایسی خوشبو سے اللہ نے ان کی خبر کو منور کر دیا ہے۔ ان کی خبر یہاں پر ہے، وہاں سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، آج میرے عزیز ساتھیوں، جاننے کی ضرورت ہے، تربیت کی ضرورت ہے۔ جب عورتیں بنتی ہیں تو نسلیں بنتی ہیں، جب عورتیں بنتی ہیں تو نسلیں، عورتیں اگر بگڑتی ہیں تو پھر نسلیں بگڑ جاتی ہیں۔ اگر عورت نیک ہوگی تو بچہ بھی نیک ہوگا، بچی بھی نیک ہوگی۔ خدا نہ خواستہ اگر عورت نیک نہیں ہے تو پھر بچے بھی نیک نہیں ہوتے اکثر۔ جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیان فرماتے تھے، جب تقریر کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے، صحابہ ایسے توجہ سے سنتے تھے، ایسی توجہ سے سنتے تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ پرندے ان کے سروں پر بیٹھ کر چلے جاتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ایسا مزہ آتا تھا ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واعظ و نصیحت سنتے ہوئے، پیارے نبی کی باتوں کو سنتے ہوئے، تقریر کو سنتے ہوئے۔ تو صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم بھی عربی ہیں، آپ بھی عربی ہیں، ہم بھی یہیں پیدا ہوئے، آپ بھی یہیں پیدا ہوئے، لیکن اللہ کے نبی یہ کیا بات ہے، آپ کی زبان میں ایسی تاثیر، آپ کی زبان میں ایسی مٹھاس کہ آپ جب بات کرتے ہیں اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ختم ہوتی تھی، تقریر بیان ختم ہوتا تھا، واعظ و نصیحت ختم، تو صحابہ کی حالت کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت ایسی ہو جاتی تھی، اس کو مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے ایک مثال میں آپ کو بتاؤں، جیسے دوپہر کے وقت میں، سخت گرمی کے دنوں میں، ریگستان میں، کوئی سایہ نہیں، ریگستان میں ایک آدمی دوپہر کے وقت سخت گرمی میں چل رہا ہو، اسے بہت زیادہ پیاس لگ جائے اور وہ ریگستان میں ہی گھومتا پھر رہا ہے، پانی تلاش کرتا ہوا، پانی ملنا تو کیا، اسے کوئی سایہ بھی نصیب نہ ہو، ایسے وقت میں کوئی اسے ایک گلاس شربت، میٹھا اور ٹھنڈا شربت اسے دے دے تو کتنی خوشی ہوگی اسے۔ ابھی وہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، جان کنی کی عالم اس پر طاری تھی، وہ میٹھا شربت، وہ میٹھا اور ٹھنڈا شربت کا پیالہ، وہ گلاس اپنے منہ کو لگا، یہ گھونٹ پیا تھا، ابھی اس سے وہ چھین لیا جائے، اس گلاس کو گرا دیا یا اس پیالے کو توڑ دیا جائے، وہ پانی اس سے چھین لیا جائے تو اسے اس کے اوپر کیا گزرے گی، اس کی کیا کیفیت ہوگی اس کے اوپر۔ جب اللہ کے نبی بیان ختم کرتے تھے تو صحابہ کی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ ابھی تو منہ کو لگایا، اور تو صحابہ کی ایسی حالت ہوتی تھی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیسے؟ آپ کے میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس میں سبق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نبی ہوں اس لیے میری زبان میں یہ تاثیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ مجھ پر قرآن نازل ہوتا ہے اس لیے یہ تاثیر ہے، اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ معراج میں نے اللہ سے ملاقات کی ہے اس لیے میری زبان پر یہ تاثیر ہے، میں نے جنت اور دوزخ کو دیکھ کر آیا ہوں اس لیے میری زبان پر یہ تاثیر ہے، یہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ آپ کی زبان پر جو تاثیر ہے ایسا لگتا ہے جیسے جنت کے نہروں کی کوثر اور نسیم کے موتی پرے ہوئے ہوں، آپ کی زبان پر کوثر اور نسیم کے موتی پرے ہوئے ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، عورت بنتی ہے تو گھر بنتا ہے،
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ وہ جنت کا گھرانہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ جنت کا گھرانہ، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ جنت کا گھرانہ۔ ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، ان کی زندگی آئیڈیل ہے۔ آپ اس ویڈیو کو بھی اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے جو ایک میسج اس کے ذریعے سمجھایا وہ یہی کہ عزت پردے میں ہے، عورت پردے میں اچھی لگتی ہے، عورت حیا میں اچھی لگتی ہے، عورت شرم میں اچھی لگتی ہے، عورت نقاب میں اچھی لگتی ہے، بے حیائی میں نہیں، بے پردگی میں نہیں۔ اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے۔ ایک پرنسپل سے میری ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے اسکول میں کئی سو طلبہ ہیں جس میں 90% بچے ہمارے مسلمان بچے ہیں، تو صرف 10% جو ہے وہ غیروں کے بچے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے کہ 90% میں خالی 10% ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اوڑھنی پہنا کر بھیجتے ہیں، باقی 80% مسلمان وہ ہیں جن کو اپنے بچیوں کے سروں کی دوپٹے کے بارے میں فکر ہی نہیں ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، سبق ہمیں یہ ملا کہ عورت اگر ٹھان لے، عورت اگر دین پر جم جائے، عورت اگر شریعت پر جم جائے، عورت اگر یہ عزم مصمم کر لے کہ مجھے دین پر چلنا ہے، مجھے اللہ کے حکموں پر چلنا ہے، مجھے پیارے نبی کے طریقوں پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ارادے اور ہمت کی وجہ سے طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ اللہ زلزلوں کو زلزلے جو آنے والے ہوتے ہیں اس کو وہ تھم جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر ایسی طاقت رکھی ہے۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، آپ تمام سے ایک درخواست میں یہ کروں گا کہ بہت سارے ہمارے نوجوان، اب دیکھو اسلام کا نام ہو، مسلمان کا نام ہو پوری دنیا میں، یہ جو ہضم ہونے والی بات نہیں ہے نا، یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے، تو اس لیے بہت سارے کوشش بھی کر رہے ہیں کسی طرح بدنام بھی ہو جائے۔ اب دیکھو ہمارا خود وزیر تعلیم یہ بول رہا ہے کالج کے گیٹ کے اندر، کمپاؤنڈ کے اندر اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ ارے اللہ کے بندے، اس سے پہلے تو کچھ اور نعرے لگ رہے تھے، اس سے پہلے کچھ اور نعرے لگ رہے تھے، وہ سنائی نہیں دیے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں اڑپی میں جو بچیوں نے شروع کیا، ان کے اوپر الزام یہ، ان کو ایس ڈی پی آئی والے اور دوسری تنظیم والے اقسا کو یہ کریں سو، اس کی وجہ سے پورے کرناٹک میں بھڑکیا سو یہ۔ حالانکہ ان کو خود پتا ہے ان بچیوں کی وجہ سے نہیں بھڑکا، وہ بچیاں کئی سالوں سے پورے نقاب کے ساتھ ہی آ رہی تھی، اسکارف کے ساتھ ہی پڑھ رہی تھی وہ۔ جب وہاں کے جو مینجمنٹ ہیں، اس مینجمنٹ نے جب ان بچیوں سے کہا کہ تمہیں یہ اتارنا ہے، پھر بچیوں نے ریکویسٹ کی، اس کے باوجود بھی وہ نہیں مانے۔ یہ مینیجروں کے، یہ مینجمنٹوں کے ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے وہ پورے کرناٹک میں بات پھیلی، یہ نہیں بتائیں گے۔ کوئی امید نہیں ہے ہمیں سوائے اللہ کی ذات کے، کیونکہ بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے سامنے ہے۔ سارے ثبوت ہوتے ہوئے جج نے یہ کہا کہ یہاں کوئی مندر تھی، اس کا ثبوت ہی نہیں ہے۔ جج نے یہ بھی پڑھا کہ یہ یہاں مسجد تھی، اس کا ثبوت ہے، مسجد کو توڑا گیا، اس کا ثبوت بھی ہے۔ ساری باتیں بتا کر آخر میں فیصلہ ان کے حق میں۔ تو دنیا سے ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے، دنیا کے فیصلوں سے ہمیں کوئی اچھی امید نہیں ہے۔ اللہ کی ذات سے امید رکھیں اور اللہ ہی سے ابھی سے دل بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ اگر آ گیا کہ تو پھر ہم جو ہے دل برداشتہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ نہیں، ابھی سے ہمیں سوچنا ہے کہ فیصلہ اگر خلاف آیا تو اپنے بچوں، خاص طور سے اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت افسوس ہوتا ہے، لوگ صرف اس خواہش میں ہیں کہ کسی طرح اس بچی کے ساتھ میری ایک فوٹو وائرل ہو جائے، میں ایک سیلفی لے لوں،
اور الٹی سیدھی بیکار کی باتیں اور بیکار کی چیزیں، کچھ بھی سینس نہیں ہے، ساری چیزیں اٹھا کے خود ہی وائرل کر رہے ہیں۔ بھئی وہ ہمارے گھر کی بچی ہے، ہمارے شہر کی بچی ہے، آپ کی بچی ہے، آگے اس کی فیوچر ہے۔ وہ 3 کروڑ کی ویڈیو، وہ 5 کروڑ کی ویڈیو، سب فیک اسے ہمارے مسلمان چلا رہے ہیں۔ مجھے خود 3-4 ساتھی ہم پوچھے پہنچے گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے عزیز ساتھی، اصل چیز یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں نا، کرتے کچھ نہیں ہیں، جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں کر کے چلے جاتے ہیں، اور جن کو کام نہیں ہوتا وہ خالی یہی کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کوئی بھی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے اس بچی کی زندگی کو، اب جیسے یہ ساری فوٹو ہیں، یہ سب بیکار کے ہیں، کوئی آ کر تلوار دے رہا ہے، کوئی آ کر شیر دے رہا ہے، کیا فائدہ اس سے؟ کوئی آ کے نقاب دے رہا ہے، کوئی برقع دے رہا ہے۔ برقع دینا مقصد نہیں ہے، نقاب دینا مقصد نہیں ہے، بری لگے تو معاف کرے مجھے، اصل مقصد یہ ہے کہ نہیں ہمیں جا کو وہاں فوٹو لیے کر کو بولنا، 4 جنے کو معلوم ہونا ہوں بھئی میں فلاں تنظیم سے گیا تھا کر کو۔ خوشی اس وقت ہوئی مجھے جب میں نے یہ پڑھا، کانپور کی جمعیت نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کے نام سے، مسکان کے نام سے وہ اسکول کھولیں گے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ خوشی مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے ایک مضمون پڑھا، ایک صاحب لکھ رہے تھے، اللہ نے مجھے اتنا پیسہ نہیں دیا، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس بچی کے نام سے یونیورسٹیاں کھولتا، کالج کھولتا۔ آج ایک بچی پر ناز کر رہے ہیں، کل ایسے کالجوں سے، ایسے یونیورسٹیوں سے ہزاروں ایسی بچیاں پیدا ہوں گی جس پر پوری قوم ناز کرے گی، لیکن افسوس کہ میرے پاس پیسے نہیں۔ وہ مضمون لکھ رہے ہیں، تو کرنے کے کام نہیں کرتے، بیکار کے غلط کے کام، کئی کونوں دیے سو، اب ایک بچی بولی تو اسے بھی دیتی کیا، بیکار کے کام، بیکار کے باتیں۔ یہ منافقوں کی علامت، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے دین کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پورے منڈیا کا نام اس بچی کے ذریعے روشن کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو روشن کرے، اللہ کی وحدانیت کو روشن کرے، دین پر استقامت کے ساتھ اللہ ہمیں جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کورٹ میں جو ابھی جو ہے یہ سماعت چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے خیر کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت اس بچی کو بدنام کرنے کے لیے جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سازشوں سے اللہ اس بچی کی، اس بچی کے گھر والوں کی، سب کی، اللہ پورے خاندان کی، پورے شہر والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی دین پر، اس بچی کے گھر والوں کو، سب کو اللہ تعالیٰ دین پر اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین واخر دعوانا۔